بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضایا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہادات جو فیصلے فرماتے تھے، صحیح مسلم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث صحیح، بے شک تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو اور تم میں سے کبھی کوئی شخص اپنی دلیل پیش کرنے میں زیادہ تیز زبان ہوتا ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ زیادہ آتا ہے، تو وہ تیز زبان ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کی تیز زبانی کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، چونکہ انبیاء اور شریعت مطہرہ کا حکم ظاہر پر لاگو ہوتا ہے۔ انبیاء بے شک حضور کا تصرف قلب تک دیکھنے میں ہے، لیکن فیصلہ چونکہ ایک معاشرے اور ایک سوسائٹی اور ایک تمدن میں ہو رہا ہوتا ہے اور ظاہری بیان کردہ اصولوں پر ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ظاہر پر وارد ہوتا ہے۔ حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ کوئی اگر تیز زبان ہوتا ہے، وہ تیز زبانی سے سچا نہ ہونے کی بنیاد پہ اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ لے لیتا ہے، اور دوسرا شخص جو سچا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بات پورے طریقے سے نہیں کر سکتا، گویا اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتا، تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر کوئی اپنی تیز زبانی سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروائے تو یاد رکھو، جس کو میں نے اس کے بھائی کا حق اس کی چرب زبانی کی وجہ سے دیا، اس کو میں نے جہنم کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ اس سے، یہ مسلم کی روایت سے، امام اثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے قضایا اور فیصلوں کے اندر اجتہاد کے پائے جانے پر اجماع نقل کیا ہے، اس روایت کو بیان کر کے امام اثنوی نے اس پر پورا اجماع نقل کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا بیان آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قضایا میں بالکل یہ امام عبد الرحیم اثنوی شرح الاسنوی علی المنہاج تیسری جلد کے صفحہ نمبر 265 پر انہوں نے اجماع نقل کیا کہ بیان کیا کہ رہے لوگوں میں اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتے تو ان میں آپ کا اجتہاد بالاتفاق جائز تھا، یعنی کسی معاملے میں جب آپ تامل فرماتے، اولاً وحی آ جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا، اگر وحی نہ آتی تو پھر آپ اجتہاد فرماتے، اور یہ اجتہاد فرمانا اس پر اجماع نقل کیا گیا، تو لہٰذا یہ وہ ماحول تھا۔ دیکھیے، استاد صرف پڑھا کے اپنے طلبہ اور اپنے تلامذہ کی تربیت نہیں کرتا، بلکہ استاد اپنے عمل سے بھی تربیت کرتا ہے۔ یہ وہ عمل تھا اس سے پچھلے کلپ میں جس میں ہم نے بتایا کہ حضور کا حربی اور جنگی امور میں اجتہاد کیسے حضور نے اکاموڈیٹ کیا صحابہ کی آراء کو، اور اب دیکھیے کیسے ان کو حوصلہ افزائی کی ان کی کہ غور و فکر کے ساتھ درپیش معاملہ میں اولاً وہ قرآن کی طرف جائیں، حضور بھی قرآن کے انتظام فرماتے، اور اگر قرآن مجید میں کوئی پرانا حکم وارد ہوتا تو اس سے استدلال فرما دیتے، اور اگر نہ ہو تو پھر حضور اجتہاد فرماتے، اور ہمارے لیے حضور کا اجتہاد چونکہ درجہ شریعت اور سنت میں ہے، تو لہٰذا اب ہم جب کوئی فیصلہ کریں گے تو قرآن کے بعد ہم پھر اجتہادات نبوی یا سنت نبوی کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ منہج تربیت تھا جس پر صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، اور وہ اس طرح کے فکری طور پہ بلند لوگ واقع ہو۔